بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 3 کے الفاظ میں ہم نے یحسبو کے معنی بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ ہے الانسان۔ پہلے بھی کاروان قرآن کے دروس میں ہم بیان کر چکے۔ لفظ انسان کے بارے میں دو قسم کی رائے ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے اور اس کے بنیادی حروف حمزہ، نون اور سین ہے۔ انس مانوس ہو جانا، اور انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ مانوس رہنا چاہتا ہے، مل جل کے انسان آپس میں رہنا چاہتے ہیں، اکیلے تنہائی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تنہائی سے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، تو انس سے انسان ہے۔ اور دوسری رائے یہ کہی گئی کہ انسان نسیان سے ہے۔ نسیان یعنی بھول جانا، تو اس صورت میں اس کے بنیادی حروف نون، سین اور یا ہوں گے۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو، اور انسان کو اس لیے انسان کہا گیا اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا غم بھی انسان آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتا ہے، اور اگر یہ صفت انسان کے اندر نہ ہوتی تو ایک ہی مصیبت جو انسان کی زندگی میں آتی تو اسی کو لے کر ساری عمر بیٹھا رہتا۔ لیکن انسان بڑی سے بڑی مشکلات کو، بڑی سے بڑی مصیبتوں کو بھی بالآخر آہستہ آہستہ بھلا دیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بس انسان یا انس سے ہے اور یا نسیان سے، جس کا معنی بھول جانا ہو۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ حساب کیا ہے انسانوں نے، یا یہ گمان اور یہ اندازے لگائے ہیں انسانوں نے اپنے دنیاوی علوم کے نتیجے میں، لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ الانسان کے بعد اگلے جو حروف ہیں وہ ہیں لن نجمع۔ ان تھا یہ اصل میں، جو لام کے ساتھ ملنے کی وجہ سے نون لکھا نہیں جاتا، اور اس کی جگہ لام کے اوپر ایک تشدید ڈال دی گئی ہے۔ یہ جو ہے لن نجمع، یہ لام پر تشدید دراصل یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں اس سے پہلے ان کا حرف تھا اور وہ نون لکھا نہیں گیا عربی زبان کے رسم الخط کے قواعد کی وجہ سے، اور اس کی جگہ اس کی علامت کے طور پر یہ تشدید ڈال دی گئی ہے۔ ان یعنی یہ کہ لن نجمع، ہرگز جمع نہیں کریں گے، کبھی بھی جمع نہیں کریں گے۔ نجمع کے بنیادی حروف جین، جیم، میم اور عین ہے، اور جمع کا لفظ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، چیزوں کو جمع کرنا یعنی اکٹھا کر دینا۔ نجمع کے بعد اگلا لفظ ہے عظامہ۔ عظامہ تھا اصل میں، لیکن چونکہ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے اور یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، تو عظامہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عظامہ پڑھا جائے گا۔ عظامہ اس کی ہڈیاں، یعنی اس کی، عظام جمع ہے عظم کی، اور اس کے بنیادی حروف عین، ضا اور میم ہے۔ ضا عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں ہم اسے زوئے کہتے ہیں، توئے اور زوئے۔ توجہ فرمائے، عظم کا اصل معنی ہے ہڈی، اور اس کی جمع ہے عظام یعنی ہڈیاں، جو کہ ہر انسان کے اور دیگر حیوانات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جس پر انسان کے جسم کا گویا کہ ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔
ہڈیوں سے مل کر اس کا ڈھانچہ بنتا ہے، وہ بنیادی سٹرکچر بنتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت چڑھا دیا اور بیچ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں رگیں بنا دی، اور اس کے اوپر پھر جلد، انتہائی خوبصورت جلد چڑھا دی کہ انسان اتنی اچھی شکل و صورت میں نظر آتا ہے۔ پس أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ کہ ہم کبھی بھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ کبھی بھی کا ترجمہ ہم نے اس ترجمے کے دوران وہ بیان نہیں کیا، لیکن یاد رکھیں یہ جو تھا، اگر لفظ اس طرح ہو لا نجمع تو وہ ہو جائے گا اللہ نجمع۔ اگر ایسے ہوتا الن نجمع کی جگہ اللہ نجمع ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم، یعنی وہ یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ لا نہیں آیا بلکہ آیا الن نجمع عظامہ۔ تو یہ لا والا معنی نہیں ہے، بلکہ کیا معنی ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی بھی یا ہم ہرگز ابداً اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آنے والا جب ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے؟ غلط سمجھتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بلا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو کبھی جمع نہیں کریں گے، بلا کا معنی ہوتا ہے جو تم بات کر رہے ہو، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ قادرین، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ اس کی انگلیوں کے پور بھی دوبارہ صحیح کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم چوتھی آیت کے الفاظ کے معانی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔